نبی کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ خود اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ ارے جس کے ذکر کو رب بلند کرے، کائنات میں کوئی اس کے ذکر کو نیچے نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب تیرا نام میں نے محمد رکھا ہے فرش پر، احمد رکھا ہے عرش پر، مقام تیرا مقام محمود بنایا ہے، جھنڈا تیرا لواء الحمد بنایا ہے، اور اس وقت تک جنت میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا جب تک میرے محمد کے قدم اس جنت میں نہ پڑ جائیں۔ میرے نبی اتنی عظمت والے اور اتنی شان والے ہیں، اگر میرے نبی لب کھولیں بات کریں گفتگو فرمائیں، میرے نبی کی گفتگو سے اللہ کی وحی کے پھول جھڑتے ہیں۔ میرے نبی لعاب پھینک دیں کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی جس گلی سے گزر جائیں اللہ اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یثرب کی بیماریوں والی زمین سے میرے نبی گزر جائیں اللہ تعالیٰ یثرب کو مدینہ بنا دیتے ہیں۔ جس کی میرے نبی پہ نظر پڑے ایمان کی حالت میں، یا میرے نبی کی اس پہ نظر پڑ جائے، بشرطے کہ بندہ ایمان والا ہو، وہ بندہ صحابی بن کر ہمیشہ جنت کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ میرے نبی اتنی عظمت والے، میرے نبی اتنی شان والے، میرے نبی اتنی رفعت والے کہ اگر ہاں کریں تو اللہ کا امر ہوتا ہے، نہ کریں تو اللہ کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو کام کرتے گئے اللہ کریم نے اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو میرے محمد کی پاک زندگی کو دیکھو، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو بولے وہ کرتے جاؤ، جس سے منع کرے رک جاؤ، جو کام کرے تم بھی اسی طرح کرو، میں تمہارے ہر کام کو اپنی عبادت اور دین بناتا جاؤں گا۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ اب چند پھول تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سناتا ہوں۔ میرے نبی نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں بڑی سچی باتیں تمہیں سنانے والے آئیں گے۔ اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات سننا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو پڑھا کرو۔ کتاب اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَأَوْسَكَ الْعُرَىٰ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ کہتے ہیں میں فلاں مضبوط کڑے میں آ گیا ہوں، قلعے میں آ گیا ہوں، فلاں مضبوط کڑے کو میں نے تھام لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوْسَكَ الْعُرَىٰ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، سب سے مضبوط کڑا اگر تھامنا چاہتے ہو تو کلمہ تقویٰ ہے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، تم سب سے مضبوط عمارت اور قلعے میں آ جاؤ گے۔ وَخَيْرُ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ، پھر آپ نے فرمایا ساری ملتوں میں اگر بہتر ملت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میرے بابا ابراہیم خلیل اللہ کی ملت ہے، جس نے بتوں کو بھی توڑا اور غیروں کا ڈر دل سے نکالا اور توحید کا درس دیا، جس نے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے فرمایا اگر بہترین ملت دیکھنی ہے تو وہ ابراہیم خلیل اللہ کی ملت ہے۔ وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر بہترین طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر اور کائنات میں اچھا طریقہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ کتنا وہ بے وقوف ہے انسان جس کے سامنے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہو، اور پھر اس کو چھوڑ کر غیروں کی نقالی کرتا ہو، کبھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلتا ہو، کبھی مجوسیوں کے طریقے پہ چلتا ہو، اور کبھی کسی اور کی سنت اختیار کرتا ہو۔ سب سے بہتر سنت اور سب سے بہتر طریقہ محمد مصطفیٰ، اللہ ہمیں اس کی اتباع نصیب فرمائے۔ وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں قصے اور واقعات اور بیانات تو بڑے سنتے ہو، احسن القصص هذا القرآن، اگر اچھا واقعہ سننا چاہتے ہو، اگر اچھا بیان سننا چاہتے ہو، سب سے بہتر بیان، سب سے عمدہ قصہ، سب سے خوبصورت اور سچا بیان وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے علاوہ باقی بیان کوئی اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آئیے قرآن کو پڑھیے، آئیے قرآن کو سنیے۔ آج ہماری مسجد سے یہی پیغام لے کر جاؤ، ہر روز درس قرآن ہوتا ہے، ہفتے والے دن قرآن کے قصے اور واقعات بیان ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا احسن القصص ھذا القرآن، جو اچھا واقعہ سننا چاہتا ہے وہ قرآن کے واقعات کو سنا کرے۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ تو ہفتے والے دن بھی شام کو آیا کریں، ہفتے والے دن کہاں چلے جاتے ہیں؟ احسن القصص ھذا القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَشْرَفَ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ، آپ نے فرمایا باتیں تو بڑی بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن سب سے اچھی بات اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو، اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہماری زبانوں پہ اپنا ذکر جاری فرما دے۔ بندہ بیمار ہو، بندہ مریض ہو، یہ ہمارے راول پنڈی سے بھائی آئے ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے عزیز ہیں حافظ قاری خلیل صاحب، ان کے والد صاحب ہمارے حاجی عیدن وحید صاحب کے بھائی، اللہ ان کو شفاء عطا فرمائے۔ بندہ بیمار ہو نا اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اتفاقاً یہ مسجد میں آئے تو آگے بات ہی چل رہی تھی، بندہ بیمار ہو اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اس سے بڑھ کے اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ وقت پورا ہو رہا ہے، میں ایک چھوٹی سی بات سنوں۔ ہمارے علی پور کے ایک بزرگ تھے فاروق صاحب، ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بیچارے بڑے سخت بیمار تھے، ہم ہاسپٹل میں ان کو دیکھنے کے لیے گئے، اور اتنی بیمار تھے کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں، ٹانگ اوپر اٹھا کے رکھی تو ٹوٹ گئی، اور بخار شدید، درد گردے کا، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ان کو لگی ہوئی تھیں۔ ہم جب ہاسپٹل میں گئے نا تو آنکھیں ان کی بند تھیں، تو میں نے آواز دی، میں نے کہا فاروق صاحب کیسے ہیں؟ آنکھ کھول کے کہنے لگے مولوی صاحب الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو ان کا یہ کلمہ سن کر مجھے اتنا اچھا لگا کہ بندے کی حالت یہ ہے کہ کروٹ نہیں بدل سکتا، ٹانگ نہیں اٹھا سکتا، ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود زبان پہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ تو مجھے ایوب علیہ السلام یاد ہے، میں نے کہا وہ اللہ کے نبی تھے، ایوب علیہ السلام، وہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آج صدیوں بعد ایک گناہ گار انسان اس حالت میں زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہوگا، کیونکہ ایوب علیہ السلام جب بیماری میں اللہ کا ذکر کرتے تھے تو قرآن کہتے ہیں نعم العبد انہ اواب، میرا ایوب بڑا ہی پیارا بندہ تھا اس لیے کہ مجھے یاد کرتا تھا۔ خیر، آپ نے فرمایا ساری باتوں میں عمدہ بات اللہ کا ذکر ہے۔ پھر چند نصیحتیں، اور وقت تو پورا ہو گیا، بس جلدی جلدی 2 حدیثیں 3 سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
रअसुल हिकमति मखाफतुल्लाह, हिकमत और दानाई की बुनियाद अल्लाह का डर है। अल्लाह का डर जिस दिल में आ गया, समझो वो बंदा हकीम और समझदार है। आपने फरमाया खैरुल गिना गिनन नफ्स, असल गनी और मालदार वो बंदा है जिसके दिल की भूख ख़त्म हो जाए। आपने फरमाया अल खम्रु जुम्माउल इस्म, शराब सारी बीमारियों को, सारे गुनाहों को जमा करने वाला है। आपने इरशाद फरमाया मा कल्ला व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसुर व अल्हा, जो माल ज़्यादा हो और बंदे को गफलत में डाल दे, उससे बेहतर है कि थोड़ा हो और काफ़ी हो जाए, ज़रूरतें पूरी हो जाए, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ये माल उस माल से बेहतर है जो इंसान को तकब्बुर और गफलत में डाल दे। आपने ये भी इरशाद फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, लोगों जो जुल्म करेगा, जितना भी जुल्म करेगा, ये क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में बन के आएगा। आपने ये भी इरशाद फरमाया सिबाबुल मुमिन फिस्कुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, जो मोमिन को गाली देता है वो फासिक और गुनाहगार हो जाता है, और जो मोमिन को कत्ल करता है वो कुफर के अंदर चला जाता है। और ये सारी बातें तब हमारी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगी कि पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। मस्जिद बनाने वाला नीयत अल्लाह की रज़ा की है तो कामयाब, वरना बर्बाद। हज करने वाला, उम्रा करने वाला नीयत अल्लाह की रज़ा की है तो कामयाब, वरना अमल ज़ाया है। मस्जिद में तामुन करने वाला अल्लाह की रज़ा की नीयत है तो कामयाब, वरना सारे आमाल बर्बाद हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मेरे नबी को 6 फजीलतें अता फरमाई, जिनमें से एक मैंने आज आपको सुनाई। मेरे नबी को अल्लाह ने वो कलिमात अता फरमाए, मेरे नबी बोलते थे तो मोती रोला करते थे। इसलिए फिर मैं कहता हूँ आपने मेरे साथ जवाब देना है। आखिर में लगाते हैं ये नारे ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, ये सब ने कहना है मोहम्मद हमारे। लगाते हैं ये नारे ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। नहीं इस तरह नहीं ना, हाथ भी उठाएं और जोर से सारे बोलें। लगाते हैं ये नारे ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, मुद्दस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे। खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, मुद्दस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे। लगाते हैं ईमान वाले ये नारे, मोहम्मद हमारे। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल